بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 132 اور اس سبق میں ہم کتاب الصوم کو شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے روزے کی فرضیت کب ہوئی تھی، اور اس کے کچھ بیک گراؤنڈ پہ بات کریں گے، لغوی اور اصطلاحی تعریف سمجھیں گے، اور کتاب سے ہم روزے کی اقسام کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے، جن پہ ہم نیت سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارا حصہ اول ہوگا۔ روزے کے مسائل میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جامع صغیر میں کتاب الصوم کو کتاب الصلاۃ کے بعد ذکر کیا ہے، چونکہ دونوں بدنی عبادتیں ہیں تو اس لیے ان کو ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے چونکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اس کی پیروی کرتے ہوئے زکوٰۃ کو پہلے ذکر کر دیا اور صوم کو اس کے بعد ذکر کر دیا، اور اس سے متعلق ہم نے گفتگو کتاب الزکاۃ کی شروع میں بھی کر دی تھی۔ روزے کی فرضیت 10 شعبان کو ہجرت کے 1.5 سال بعد تحویل قبلہ کے کچھ عرصہ کے بعد ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اور ایام بیض ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ دونوں قسم کے روزے فرض تھے یا نفل تھے؟ تو احناف کے نزدیک یہ روزے اس وقت فرض تھے، لیکن شوافے کے نزدیک یہ روزے فرض نہیں تھے بلکہ نفل تھے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، جیسے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگرچہ ترتیب میں تھوڑا بعد میں آتا ہے، لیکن کلمے کے بعد یعنی توحید کے بعد نماز ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر روزہ ہے۔ اور روزے کی فرضیت تدریجن ہوئی تھی۔ پہلے مطلقاً فرضیت ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے دنوں کے ہیں، مطلقاً فرضیت آئی۔ پھر ایام معدودات کی آیت اتری تو دنوں کی تعین ہوگی، اور رمضان مبارک کا مہینہ متعین ہو گیا۔ پھر اس میں اختیار بھی تھا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، طعام مسکین، اگر طاقت رکھتی بھی ہوں پھر بھی اگر چاہیں تو روزہ رکھیں، چاہے تو فدیہ دے دیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ نہیں، اب سب کے لیے روزے رکھنے ہیں، مسافر اور مریض کے علاوہ۔ تو سورہ بقرہ کے اندر تفصیلی اس کا ذکر ہے۔ پھر شروع میں ایسا تھا کہ رات کو اگر آپ رمضان میں سو گئے تو سونے سے پہلے تو ہم بستری کر سکتے تھے، لیکن سو گئے تو پھر اس کے بعد اٹھ کر سحری سے پہلے آپ بستری نہیں کر سکتے تھے، اس کی ممانعت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی نرمی آئی اور اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو لغوی معنی ہے الامساک، یعنی مطلقاً روزے کا اگر ہم صوم کو دیکھیں، صوم کا لغوی معنی الامساک ہے، یعنی رکنا، اور یعنی بات چیت سے رکنے کو بھی صوم کہہ سکتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ۔ صوم کہتے ہیں یعنی دن کے وقت کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنا نیت کے ساتھ، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے روزے کی فرض، وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ دوسری قسم ہے واجب روزے، جو کوئی نظر اپنے اوپر مان لیتا ہے روزوں کی تو وہ روزے اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ نفل روزے، جیسے کہ نفل روزے پیر کو جمعرات کو رکھنے کی بارے میں روایات ہیں، ایام بیض کے روزے ہیں۔ اور مکروہ قسم ہے روزوں کی، جو ایام منہیہ یعنی عید کے دن روزہ رکھنا یا ایام تشریق
میں روزہ رکھنے سے ممانعت آئی ہے، سب کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر فرض روزے کی ایک قسم ہے معین، جو رمضان المبارک کے ہیں، وہ متعین ہے بالکل، اور دوسری قسم ہوتی ہے غیر متعین، وہ قضا ہے تو قضا آپ نے کرنی ہے، رمضان المبارک کا روزہ آپ سے چھوٹ گیا تھا تو وہ ہے تو فرض ہے لیکن وقت اس کے لیے کوئی متعین نہیں ہے۔ واجب کے اندر بھی نظر روزے کی اگر آپ معین کرتے ہیں کہ بھئی فلاں دن کا میں روزہ رکھوں گا یا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا میں نے روزہ رکھنا ہے، تو جب وہ تاریخ آئے گی تو اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ معین ہو گیا واجب روزہ۔ اور غیر معین کہ کوئی تاریخ متعین نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہہ دیے کہ بھئی میں اتنے روزے رکھوں گا۔ نفل میں پھر ایک قسم ہوتی ہے مسنون اور دوسری قسم ہوتی ہے مستحب روزوں کی۔ مکروہ میں پھر بعض صورتوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان سب قسموں کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے۔ کتاب الصوم، قال الصوم ضربانی، بنیادی طور پر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ روزے کی دو قسمیں ہیں، واجب اور نفل۔ واجب کے اندر انہوں نے فرض بھی شامل کر دیا ہے، چونکہ واجب بول کر فرض کو بھی مراد لیا اور واجب کی بھی مراد لیا۔ اگر صرف فرض کہتے تو پھر واجب الگ سے ذکر کرنا پڑتا، تو واجب جو ہے اس کا وجوب اگر دلیل قطعی سے ہے تو پھر وہ فرض میں چلا جائے گا، اور اگر دلیل ظنی سے ہے تو پھر وہ واجب ہی میں رہے گا، تو اس لیے واجب بول کر فرض بھی یہاں پر مراد لیا ہے۔ نفل، واجب ہے اور نفل روزہ ہے۔ الواجب، واجب کی شروع کریں گے، ضربانی، واجب کی پھر دو قسمیں، یعنی چاہے وہ فرض ہو پھر بھی اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی، معین اور غیر معین، اور واجب ہے تو پھر بھی اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی، معین اور غیر معین، یہ وہ دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم منہ ما یتعلق بزمان بعینہ، جو روزہ کسی خاص وقت کے ساتھ متعلق ہو، اور دوسری قسم ہوگی جو کسی خاص وقت کے ساتھ متعلق نہ ہو، وہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اس کی مثال جیسے صوم رمضان ہے والنذر المعین ہے، فرض کی مثال رمضان کے روزے اور واجب کی مثال معین نظر، کہ اس دن کا میں روزہ رکھوں گا۔ فیجوز نیت من اللیل، اب ان کا حکم ذکر کر رہے ہیں کہ واجب یا فرض کی وہ قسم جو کسی خاص وقت کے ساتھ یا کسی خاص دن کے ساتھ متعین ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ رات سے ہی اس کی نیت کریں۔ رات کا مطلب یہ نہیں کہ عشاء سے ہی نیت کریں، بلکہ سحری کھا کر جو ہی روزہ بند کرنا ہوتا ہے، یعنی نیت کر کے صبح صادق کے ساتھ ہی روزے کی نیت کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں رات سے نیت۔ علم ینوی، اگر اس وقت نیت نہیں کی، اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اجزأتہ النیۃ ما بینہ و بین الزوال، اس کے لیے کافی ہو جائے گی وہ نیت جو اس وقت یعنی صبح صادق سے لے کر زوال کے درمیان کا جو وقت ہے، اس درمیان میں کی جانے والی وہ نیت بھی کافی ہو جائے گی۔ وقال شافعی رحمہ اللہ لا یجزیہ، امام شافعی نے فرماتے ہیں کہ پھر دن کی یہ نیت کافی نہیں ہوگی، رات سے ہی یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ علم، یہاں سے آگے پوری اس متن کی تشریح فرما رہے ہیں، اعلم ان صوم رمضان فریضۃ، رمضان کا روزہ ہے وہ فرض ہے، اس لیے کہ اس کا وجوب دلیل قطعی سے ثابت ہے، تو لہذا اس واجب کی فرض والی قسم میں یہ چلا جائے گا۔ کتب علیکم الصیام، اس سے پتہ چلا کہ روزے فرض ہیں۔ اعلیٰ فرضیت ہی انعقد الاجماع، اجماع بھی منعقد ہے اس کی فرضیت پر، لہذا یکفر جاحد، اسی وجہ سے انکار کرنے والا کافر بھی ہوگا، چونکہ فرضیت کا انکار کرنے والا، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ والمنظور واجب، اور نظر کا جو روزہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، اس سے تو فرضیت ثابت ہوتی ہے کیونکہ دلیل قطعی ہے، تو پھر واجب کیوں کہا؟ واجب اس لیے کہا کہ بعض نظر کی صورتیں وہ پھر مستثنا ہوتی ہیں اس سے، کیونکہ وہ نظر جس کی جنس سے کوئی واجب یا فرض نہ ہو تو پھر وہ نظر بھی پورا کرنا واجب نہیں رہتا۔ جیسے کہ کوئی وضو کی نیت کر لے کہ میں وضو کروں گا، تو یہ وضو کی جنس سے کوئی چیز فرض نہیں ہے،
ہاں روزوں کی جن سے رمضان کے روزے فرض ہیں تو اس لیے روزے کی منت ماننا یہ واجب ہو جائے گا. تو اس لیے کچھ نہ کچھ چونکہ بیچ میں تخصیص آ گئی ہے تو اس تخصیص کی وجہ سے اب یہ واجب ہی رہے گا اگرچہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. سبب الاولی الشہر، رمضان کے روزوں کی جو فرضیت ہے اس کا سبب مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ. وہ وقت آئے گا تو رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے. ولہذا یضاف الیہ، اسی وجہ سے اسی رمضان مہینے کی طرف ہی اس کو مضاف کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے صوم رمضان، صوم رمضان. بتکرر بتکرر ہی، رمضان کے بار بار مکرر آنے سے فرضیت کے اندر بھی قرار ہو جاتا ہے، کیونکہ سبب پایا جاتا ہے تو پھر مسبب بھی پایا جاتا ہے. کل یوم سبب لوجوب صومہ، اچھا رمضان کا پورا مہینہ تو نفس وجوب لیے ہے، اور پھر اس میں ہر دن وہ وجوب ادا کے لیے ہے، روزے کے وجوب ادا کا سبب ہے. ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. سبب الثانی النذر، نظر کے روزے کا جو سبب ہے وہ منت ماننا ہے الفاظ کے ساتھ. نیت من شرط ہی، نیت جو ہوتی ہے وہ روزے کی شرائط میں سے ہے، نیت بہت ہی ضروری ہے. سنبینہ ونفسرہ انشاءاللہ تعالی، نیت کو تفصیل سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. وجہ قولہ فی الخلافیۃ، اختلافی مسئلے کی طرف اب ہم آتے ہیں. نیت من اللیل، یہاں سے جو اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ قسم فرض اور واجب کی تو معین کسی وقت کے ساتھ خاص ہے، جیسے رمضان کے روزے اور معین نظر روزے. اس میں حناف کے نزدیک اگر کسی نے رات سے نیت کر لی تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کی تو نصف نہار شری سے پہلے نیت کر سکتا ہے. اس میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نصف نہار شری سے پہلے یہ درست نہیں ہے، رات سے ہی نیت ضروری تھی. اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس خلافی مسئلے کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، اس شخص کا روزہ ہی نہیں ہے جس نے روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو. یہ روایت ہے. اسی کے قریب یہ الفاظ ہیں ابو داؤد شریف میں، ان حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. اور دوسری روایت لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل، رات سے ہی اس کو جو نیت نہیں کرے گا اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ کی عقلی دلیل لأنه لما فسد الجزء الاول بفقد النیہ، جب پہلا جز روزے کا صبح صادق فوراً بعد کا وہ فاسد ہو گیا نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، نہ پائے جانے کی وجہ سے، تو فسد الثانی ضرورتاً، تو دوسرا باقی اس کے بعد کے جتنے بھی اجزاء اس روزے کے گزریں گے، وقت گزرے گا، وہ بھی فاسد ہو جائے گا. ضرورتا، اس بات کی ضرورت کی وجہ سے کہ انہ لا یتجزا، روزے کے وقت کے اندر کوئی تجزی نہیں ہوتی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک نیت نہیں ہے تو لہٰذا اس کو الگ کر دو، اور اس کے بعد نیت کرے گا تو اس کو الگ شمار کر دو، ایک کو جائز قرار دے دو اور دوسرے کو ناجائز قرار دے دو. ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا سارے کا سارا جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا. خلاف النفل، خلاف نفل روزے کے، اس لیے کہ لأنہ متجزئ عنہ، روزے نفل روزے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تجزی ہو سکتی ہے کہ پہلے کا حصہ اگر روزے کا نہیں تھا بعد کا حصہ روزے کا ہو جائے، اس میں ان کے نزدیک تجزی ہوتی ہے. مولانا حناف فرماتے ہیں قول علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دلیل کے طور پر، بعد ما شہید الاعرابی برؤیت الہلال، ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے چاند دیکھ لیا تھا اور اس سے پہلے دن اس نے چاند دیکھا ہوا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. تو جب ایک دیہاتی نے آ کر گوئی دی کہ چاند تو رات کو میں نے دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من اکلا، اگر کسی نے کچھ کھایا ہے فلا یاکلن بقیۃ یومہ، بقیہ دن وہ کچھ بھی نہ کھائے. من لم یاکل فلیصم، جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا وہ روزے سے رہ جائے، اور جس نے کھا لیا تو وہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے گا اور فی الحال کچھ بھی نہ کھائے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا تو فلیصم، وہ روزے کی نیت کر لے. دیکھو دن کے وقت یہ واقعہ ہوا، اور دن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں رات کو ایک بندے نے چاند دیکھ لیا ہے،
اب کوئی بھی نہ کھائے. تو دیکھیں دن کے وقت نیت پائی گئی اور روزہ رکھا گیا. یہ روایت ابن جوزی نے تحقیق میں ذکر فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ حدیث غیر معروف ہے، اور جو واقعہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے دعائی دی، آپ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ وہ کل کا روزہ رکھیں. اور پھر اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ میں نے رات کو چاند دیکھا ہے. تو فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل دیتا ہوں. فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ تو فرمایا بالکل دیتا ہوں. کہا کہ اے بلال لوگوں میں اذان یعنی لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل کا روزہ رکھیں. اس طریقے سے یہ الفاظ ملتے ہیں. اسی طریقے سے سلمہ بن اقویٰ فرماتے ہیں کہ امر النبی رجلا من اسلم ان اذن فی الناس ان من کان اکل فلیصم بقیت یومہ من لم یکن اکل فلیصم ان اليوم یوم عاشورہ. یوم عاشورہ کے دن یہ اعلان فرمایا تھا. یہ الفاظ کچھ ملتے ہیں کہ بقیہ دن کا روزہ رکھ لے. تو دیکھیں اس دن اگرچہ نفل روزے کی ہے بات ہو رہی ہے، لیکن دن کی نیت اس میں کافی سمجھی گئی. وما رواہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو روایت کی ہے کہ لا سیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، کہ رات کو جس نے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں محمول علی نفی الفضیلت والکمال، فضیلت کی اور کمال کی نفی محمول ہوگا کہ اس کا روزہ کامل نہیں ہوگا. بہتر یہ تھا کہ وہ رات سے ہی اس کی نیت کرتا. او معناہ، کیا اس روایت کا مطلب یہ ہے لم ینوی انہ صوم من اللیل، جس نے اس طرح نیت نہ کی ہو کہ روزہ اس کا رات سے ہے. اس طرح اگر نیت کرتا کہ اس کا روزہ رات سے ہے تو پھر نیت، اگرچہ نیت اس نے دن کو کی ہو لیکن اس طرح کی نیت معتبر ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں دن کے وقت 10 بجے وہ نیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا روزہ ابھی سے ہے، تو یہ تو روزہ نہ ہوا نا. تو روایت کا یہ مطلب ہے کہ جس نے رات سے روزے کی نیت نہ کی ہو، اگرچہ دن کے وقت نیت کر رہا ہو لیکن کرتے وقت نیت روزے کی رات سے کرے تو تب روزہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. لأنه یوم صوم، عقلی دلیل ایک حناف کی طرف سے یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا روزہ ہے مثال کے طور پر یہ نظر معین کا روزہ ہے جس کے لیے وقت خاص ہے، یہ روزے کا ہی دن ہے، متعین ہے یہ دن. يتوقف الامساک فی اولہ علی النیت المتأخرۃ المقترنۃ باکثرہ کالنفل. یہ جو اس کا رکنا ہے کھانے سے پینے سے جماع سے، یہ رکنا موقوف ہوگا فی اولہ، اس روزے کے اول وقت میں جو رکنا ہے اس کا، یعنی جس میں اس کی نیت نہیں پائے گی اور نیت یہ دن کے وقت کرے گا، اور صبح صادق کے وقت کا جو حصہ ہے اس وقت حصے کے اندر اس کا یہ رکنا کھانے پینے اور جماع سے، یہ موقوف ہوگا اس نیت کے اوپر جو نیت متاخر ہوگی اس کے بعد اور ملی ہوئی ہوگی دن کے اکثر حصے کے ساتھ. نفل اس طریقے سے نفل کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اکثر حصے کے ساتھ اگر آپ کر لیتے ہیں تو نفل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی گویا کہ اس کا رکنا جو ہے اگرچہ شروع والے میں نیت تھی نہیں لیکن اس کا وہ رکنا وہ موقوف ہوگا بعد میں جو نیت ابھی آنے والی ہے، جو یہ نیت ابھی کرے گا نصف نہار شری سے پہلے پہلے، تو وہ نیت اگرچہ متاخر ہے لیکن پورا جو دن ہے روزے کا اس کا اکثر حصے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہے نا کہ ہم نے کہا کہ نصف نہار شری سے پہلے پہلے نیت کرے، تو گویا کہ پہلے کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نصف نہار شری کا جو اگلا نصف ہے وہ بھی اور پہلے نصف کا بھی کچھ ایسا اس میں آ گیا، تو گویا کہ اکثر ایسے کے ساتھ نیت پائے گی ہے، تو للاکثر حکم الکل، لہٰذا ہم یہی سمجھیں گے کہ کل دن کے اندر نیت پائے گی. لہٰذا لأن الصوم رکن واحد، یہ اس وجہ سے ہے کہ پہلا حصہ جس کے اندر نیت نہیں تھی موقوف ہوگا دوسرے حصے پر جس میں اس نے نیت کی، اکثر حصے کے اندر نیت پائے گی تو لہذا روزہ ہو گیا. اس وجہ سے کہ لأن الصوم رکن واحد، کیونکہ روزہ جو ہے ایک ہی رکن ہے، وہ کیا ہے؟ امساک، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یہ ایک رکن ہے. ممتد، لیکن یہ رکن ایسا ہے کہ اس کے اندر درازی ہے، یہ دراز ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے، تو یہ اتنا بڑا ایک ہی رکن ہے یہ. اور نماز روزے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے ارکان ہیں، قیام الگ رکن ہے، رکوع الگ رکن ہے، سجدہ الگ رکن ہے، لیکن روزے کے اندر کیا ہے؟ صرف ایک ہی رکن ہے اور وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس کے اندر امتداد ہے، کھچاؤ ہے. کھچاؤ ہے تو اس سے فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ اس میں عادتاً انسان بھی کبھی کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوکا رہتا ہے، اور کبھی عبادت کے طور پر بھی ہوتا ہے، تو نیت ہی ایسی چیز ہے کہ جو اس کی
اس عادت کو عبادت بنائے گی اور وہ نیت وہ کرے گا تو بس وہ عبادت بن جائے گی. والنیت لتعیینہ للہ تعالی، نیت ہی اس رکنے کو عبادت بنائے گی، اللہ تعالیٰ کے لیے متعین کرے گی. فتترجح بالکثرت تنبت الوجود، کثرت یعنی پورے جو یہ وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا، اس کے اکثر حصے کے اندر اگر نیت پائی جاتی ہے تو روزے کے وجود کا جو جانب ہے وہ راجح ہو جائے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ روزہ آ گیا. کہ ایک ہی رکن ہے تو ایک ہی رکن میں کسی ایک جگہ پر بھی اگر نیت پائی جاتی ہے اور اکثر حصے کے اندر نیت پائی جاتی ہے تو للہ اکثر حکم الکل کے قبیل سے ہم یہ کہیں گے کہ روزہ پایا گیا. خلاف الصلاۃ، خلاف نماز کے، والحج اور حج کے، کیونکہ وہ بھی تو عبادتیں ہیں لیکن ان کے اندر بہت سارے ارکان ہیں، لأن لہما ارکان، بہت سارے ارکان ہیں. فیشترط قرانها بالعقد على ادائهما، بس شرط لگائی جائے گی نیت کے ملنے کی، عقد علی ادائہما، نماز اور روزے کی ادائیگی کو کے اوپر جب انسان اس کا ارادہ کرے گا اور اس کو شروع کرے گا تو اسی وقت ہی اس کی نیت کا مل جانا اس کے ساتھ ضروری ہے، چونکہ اگر نہیں کرے گا، بیچ میں کرے گا تو پھر کچھ ارکان جو ہے وہ بغیر نیت کے ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہ پھر درست نہیں ہوگا. وبخلاف القضاء، اور یہ والا جو حصہ تھا بخلاف الصلاۃ والحج، یہ حصہ اس عبارت کے اس کے ساتھ لگتا ہے، یعنی وَلِأَنَّهُ یوم صوم، یہ روزے کا ہے تو صوم کی جگہ پر اگر صلاۃ آئے گا تو پھر یہ والی پوری بحث نہیں ہوگی، کیونکہ صلاۃ کے اندر ارکان بہت سارے ہیں تو اس میں پہلا حصہ دوسرے حصے پر موقوف نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر رکن بغیر نیت کے چلا جائے گا. اور یہاں پر تو رکن ہی ہے کہ یہاں پہ اگر نیت تھوڑی سی تاخیر سے ہو گئی، اکثر حصے میں پائی گی تو ہو جائے گا. اور اس حصے کا تعلق وہ بخلاف القضاء، اس کا تعلق یوم کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا یہ جو دن ہے رمضان کا یہ روزے کا ہی دن ہے اور پہلے سے متعین ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بخلاف القضاء، بخلاف اس کی کہ جس دن وہ قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے. قضا روزے کے اندر تو وہ جو دن ہے وہ دن اس روزے کے لیے متعین تو نہیں ہے، بلکہ اس دن تو نفلی روزہ رکھنا ہی ہوتا ہے. کوئی بندہ رکھے تو وہ نفلی روزہ ہوتا ہے، وہ دن اس قضا روزے کے لیے کوئی متعین نہیں ہے. اور یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے. سوال یہ ہے کہ روزہ اگر رکن واحد ہے اور اس کے اندر درازی ہے غروب آفتاب تک اور زوال سے پہلے پہلے نیت کرنا جائز ہے، تو قضا رمضان میں بھی زوال سے پہلے پہلے نیت جائز ہونی چاہیے تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قضا رمضان میں رات میں نیت کرنا شرط ہے. جواب یہ ہے کہ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، کیونکہ قضا روزے کے لیے تو کوئی خاص دن متعین تو نہیں ہے نا، لہٰذا صبح اگر اس نے سحری کی اور نیت کچھ بھی نہیں کی اور صبح صادق ہو گیا تو یہ جو قضا روزہ یہ رکھ رہا ہے یہ اسی دن کے روزے کے اوپر موقوف ہے. کیونکہ اگر کوئی دن متعین نہ ہو، جیسے رمضان کے علاوہ بقیہ پورا سال، تو وہ تو نفلی روزوں کے لیے متعین ہے وہ دن. لہٰذا اگر کسی نے صبح سحری کی اور نیت نہیں کی تو گویا کہ وہ نفلی روزے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ دن نفلی روزے کا ہے، وہو النفل. اور اس کی یہ جو قضا ہے یہ اسی دن کے روزے کے اوپر موقوف ہے، اور وہ روزہ فی الحال ابھی تک نفل ہے کہ اس نے نیت رات سے کر کے اس کو قضا روزے کے لیے سلیکٹ کیا ہی نہیں ہے، تو وہ نفل ہے. نفل ہے. اب گویا کہ تو وہ صادق وقت کا جو حصہ اس روزے کا گزرا اور اس نے نیت نہیں کی تو یہ حصہ نفل گزرا، اور اب جب یہ آگے جا کر نیت کرے گا بھی، اگرچہ بقیہ حصے میں پھر وہ یعنی زوال سے پہلے پہلے یہ نیت پائی گئی ہے، بقیہ حصے میں نیت آئی، لیکن شروع کا حصہ وہ نفل گزر گیا، کیونکہ وہ دن کوئی قضا کے لیے متعین نہیں تھا. وہ دن جو تھا وہ جو دن تھا وہ نفلی روزے کے لیے تھا، لہٰذا پہلا ایسا نفل ہو گیا ہے، اور بعد کے ایسا نیت کرنے کی وجہ سے اگر ہم دن کے وقت نیت جائز قرار دیں وہ واجب ہو جائے گا، لہٰذا واجب کی بنا نفل کے اوپر نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا کہ بخلاف القضا، دن کے وقت قضا روزے کی نیت نہیں ہو سکتی. اور بخلاف ادھر نظر معین کے اور رمضان کے روزوں کے کہ وہ جو دن ہوتا ہے وہ اسی روزے کا ہوتا ہے، اس کے لیے ہی متعین ہے، اس میں کوئی اور کام وہ کر ہی نہیں سکتا. جب نہیں کر سکتا تو اس میں اگر وہ نیت شروع میں نہیں بھی کی تو صبح کا اس کا بھوکا رہنا
وہ اسی روزے میں ہی تھا لیکن اس نے نیت نہیں کی، نیت اس نے تھوڑا بعد میں کر لی. وہ بخلاف ما بعد الزوال، اور بخلاف زوال کے بعد نیت کرنے کے کہ اکثر حصہ جو ہے وہ غیر نیت کے ہو جائے گا اور اکثر حکم الکل کا قاعدہ پھر نہیں چلے گا. لأنه لم يوجد اقترانها بالاکثر، نیت کا اکثر حصے کے ساتھ ملنا نہ پایا گیا کہ اکثر ایسا ویسے ہی گزر گیا، بعد میں اب وہ نیت کر رہا ہے. فترجحت جنبۃ الفوات، لہذا روزے کے فوت ہونے کی جو جانب ہے وہ راجح ہو جائے گی. ثم قال في المختصر ما بينه وبين الزوال في الجامع الصغير قبل نصف النهار هو الاصح. مختصر القدوری میں امام قدوری نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دن کے وقت رمضان کے روزے کی اور نظر معین کے روزے کی نیت کر سکتا ہے ما بینہ و بین الزوال، یہ الفاظ ہیں زوال اور صبح صادق سے لے کر زوال تک کے درمیان میں. اور جامع صغیر کے اندر یہ ہے قبل نصف النہار، نصف نہار شری سے پہلے کر سکتا ہے. فرماتے ہیں وہو الاصح، یہ الفاظ زیادہ درست ہیں اور یہ ٹھیک ہیں. انه لا بد من وجود النیت فی اکثر النہار، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ نیت ان کے زیادہ حصے میں پائی جائے. اور زیادہ ایسا کیسے ہوگا؟ نصفه من وقت طلوع الفجر یا وقت الزحوۃ الکبریٰ، اور اس کا جو نصف ہوگا پہلا نصف وہ صبح صادق فجر کے وقت سے لے کر زحفہ کبریٰ، زحفہ کبریٰ کہتے ہیں دن کا نصف. ایک ہوتا ہے نصف نہار دن کا نصف عرفی، اور ایک ہوتا ہے شرعی. عرفی تو یہ ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب ہوا، سورج نکلا، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو بیچ کا ٹوٹل ہے یہ پورا عرفی دن کا کہا جاتا ہے. عرف میں دن اسی کو کہتے ہیں. اور اس کا نصف کرو، مثلا اگر 6 بجے سورج طلوع ہوا اور رات 6 بجے مثلا غروب ہو گیا تو یہ 12 گھنٹے کا جو دن بنا یہ عرفی دن ہوا. اور اس کے بیچ کا اگر نصف کریں گے تو وہ گویا کہ 12 بجے کا وقت ہے، یہ عرفی ہے. اور ایک ہوتا ہے نہار شرعی. نہار شرعی کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، یعنی طلوع فجر سے ہوتی ہے، طلوع آفتاب سے نہیں. تو صبح صادق جب ہوا تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ نہار شرعی ہوتا ہے مکمل. اس کا جو نصف ہے زحفہ کبریٰ وہ دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر صبح جو صادق ہوا ہے وہ 4 بجے ہوا ہے، تو اور طلوع غروب آفتاب جو ہوا ہے وہ 6 بجے ہوا ہے. تو 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک کا جو وقت ہے یہ کل تقریباً 14 گھنٹے بنتے ہیں. اب ان 14 گھنٹوں کو نصف کرو تو 4 بجے کے ساتھ مزید 7 گھنٹے مزید ملاؤ تو یہ کل بن جائے گا تقریباً 11 بجے کا وقت. تو زحفہ کبریٰ ہوگا 11 بجے. تو 11 بجے نیت کرے گا، یعنی 11 بجے سے پہلے نیت کرے گا تو تب یہ نیت معتبر ہوگی. لہذا نصف نہار شرعی ہمیں چاہیے اور نہار شرعی کا نصف چاہیے اور نہار عرفی کا نصف نہیں چاہیے، یہ آپ سمجھ لیں. تو اس لیے نصف النہار کا جو لفظ ہے یہ زیادہ برا ہے. تو نصف نہار شرعی یعنی نہار شرعی کا جو پہلا نصف ہے اس کے اندر بلکہ اس میں بھی نصف ہونے سے پہلے کرے گا تاکہ اکثر حصہ جو ہے وہ نیت کے ساتھ گزرے تو للاکثر حکم الکل کے قاعدے کی وجہ سے روزے کا وجود ثابت ہو جائے. لا الى وقت زوال، نہ کہ زوال کے وقت تک، یعنی نصف نہار عرفی جہاں پہ ہوتا ہے اس تک. ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں تک جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو شرعی نصف نہار کا جو نصف ہے اس سے آگے چلی جائے بات، تو پھر تو روزے کا وجود ہی نہیں ہوگا. فتشترط النیت قبلها، نیت اس سے پہلے شرط ہے کرنا. لتحقق فی الاکثر، لتتحقق فی الاکثر، تاکہ نیت جو ہے وہ اکثر دن کے اندر حقق ہو جائے. ولا فرق بین المسافر والمقیم عندنا خلاف لظفر، اس میں یعنی اگر رات کو نیت نہیں کی تو نصف نہار شرعی سے پہلے زحفہ کبریٰ سے پہلے 11 بجے سے پہلے نیت کرنا، اس کی اجازت مسافر اور مقیم دونوں کو ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خلاف لظفر، ہم ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسافر اور مقیم میں اس میں فرق ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مسافر کے اوپر چونکہ وہ اس دن کا روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو رخصت بھی ہوتی ہے روزہ افطار کرنے کی، تو پہلا حصہ جو اس نے نیت نہیں کی تو وہ نفل ہوا، لہذا بعد کا حصہ اگر وہ اس کو فرض بنائے گا نیت کر کے تو اس پہ بنا نہیں کر سکتا.
لأنه لا تفصیل فیما ذکرنا من الدلیل، لیکن احناف کی دلیل یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے یہ ذکر کی یہ پوری تفصیلی دلیل، اس میں مسافر اور مقیم کی کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، مطلقاً اس میں موجود ہے. لہٰذا رمضان کے روزے ہوں یا نظر معین کے روزے ہوں تو اس میں دن کے وقت نیت کرنے میں یہ خرابی نہیں آتی، کیونکہ وہ دن ہی اسی روزے کا ہے، نفل روزے کا نہیں ہے. اور قضا روزے جو ہوتے ہیں اس میں چونکہ وہ دن اس روزے کا نہیں ہوتا، وہ دن نفل روزے کا ہوتا ہے، تو پہلے ایسا نفل ہو جائے گا تو بعد میں نیت کر کے اس کو فرض بنائے گا تو نفل کی فرض کی نفل کے اوپر بنا ہو جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے. تو اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسی سے متعلق جو جوڑ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.